الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کل کے سبق میں نسخ کے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، کیونکہ طبیعت میری صحیح نہیں تھی، تو اب مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کیا آپ رات کو بتایا ہے، اس کو دوبارہ آج میں ریپیٹ کر دیتا ہوں مختصراً کہ نسخ جو ہے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت اس پہ متفق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنا حکم تبدیل کر سکتے ہیں۔ نسخ کا لغت میں معنی ہے کسی چیز کو زائل کرنا، مٹانا اور لکھنے کے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر نسخ کا مطلب ہے کہ ایک حکم کو ختم کر کے اس کی دوسرا حکم بھیجنا۔ پھر دوسرے حکم کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ بالکل عمل کے لیے نیا حکم بھیج دیا جائے اور اسی پہ عمل کروایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسی پہلے حکم کو ختم کر دیا جائے، نیا حکم نہ بھی بھیجا جائے، یعنی کہ پہلے جو بات پہ عمل کر رہے تھے اسی کو ختم کر دیا، دوبارہ نیا حکم نہ ملے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر یہ نسخ جو ہے یہ پورا اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کے اس پہ اتفاق ہے سوائے معتزلہ کے۔ معتزلہ بھی جو ہے بالکل انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر نسخ کا امکان تو موجود ہے لیکن وقوع نہیں ہوا، اور یہ صرف معتزلہ چونکہ ان کا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اختلافی ان کے ساتھ بڑا مسئلہ چلتا ہے، تو ان کا مسئلہ کہ باقی پوری امت کے اس پہ اجماع ہے۔ متقدمین حضرات جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 500 آیات کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، یعنی آیات منسوخہ متقدمین حضرات کے نزدیک 500 ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے بھی قرآن کریم کی آیت کے اندر یعنی کہ تبدیلی کو یا وہ قید ہو یا شرط کی وجہ سے یا استثناء کی وجہ معمولی سی یعنی تبدیلی کو بھی استثناء یعنی کہ نسخ کہتے ہیں۔ البتہ متاخرین حضرات میں جو ہے آیات منسوخہ کی تعداد 20 ہے، جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور پھر متاخرین میں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 20 کے اندر بھی تطبیق کر کے صرف 5 آیت کو منسوخ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے بعد میں آ کر جیسے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان 5 کو بھی منسوخ نہیں سمجھتے، لیکن منسوخ کے ساتھ قائل ہیں، یہ بات یاد رکھیں، قائل ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور منسوخ کی تطبیق کرنا الگ چیز ہوتی ہے۔ منسوخ ہونا یہ یعنی کہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص مسجد کے اندر وعظ کر رہا تھا اور لوگوں کو بڑی زبردست قسم کے بیان کر رہا تھا اور تقریر کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا خوبصورت بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یہ اپنے یعنی کہ تعریف کرنا چاہ رہا ہے اور اپنا یعنی کہ پورا بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہ رہا ہے، باقی اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شخص کو بلا کر پوچھا کہ بھئی تو قرآن و سنت کے اندر ناسخ اور منسوخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دوبارہ ہماری مسجد میں آ کے بیان نہیں کرنا، دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کو پوری امت کا اتفاق ہے، اور اس میں کل میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر حکومت کے اندر ہر ادارے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ پہلے ایک حکم ہوتا ہے، پھر بعد میں یعنی کہ چونکہ وہ حکم جو ہے اس حالت کے ان حالات کے موافق ہوتا ہے، بعد میں جب حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، تغیر و تبدل آتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں، تو اس طرح حکومتیں بھی اپنے قوانین کو تبدیل کرتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے انسانی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، چونکہ انسان جو ہے وہ جب ایک حکم پہلے کوئی مثال کے طور پر حکم نافذ کرتا ہے تو اس کو اس حالت کے موافق سمجھتا ہے، بعد میں آنے والے حالات کا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا حالات آئیں گے، بعد میں حالات جو آئیں گے اس کے موافق بعد میں جا کر وہ قانون دوسرا تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس پہلے والے قانون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ قانون یعنی کہ جو اس وقت میں ان کو دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، یہ اس وقت ان کے حالات کے مطابق ہے، بعد میں آگے جا کر یہ قانون جو ہے یہ حکم جو ہے یہ ان کے حالات کے مطابق نہیں ہوگا، لہذا قانون تبدیل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال میں نے کل یہ دی تھی کہ ایک ڈاکٹر یا حکیم، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر حکیم آپ کو دیکھنے کے بعد چیک اپ کرنے کے بعد وہ آپ کو 3 دن کی دوائی دیتا ہے، اور 3 دن کے بعد وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کے حالات کچھ بہتر ہوں گے تو مجھے اس دوائی کو تبدیل کرنا پڑے گا، یا تو اس کو کم کرنا پڑے گا یا اس کے ڈوز بڑھانے پڑیں گے۔ تو یہ یعنی کہ اس حکیم کے اوپر ہے، وہ حکیم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے 3 دن کے بعد اس دوا کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ایک حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ حکم اس وقت کے حالات کے تحت ان کے لیے بہتر ہے، اور بعد میں جب چونکہ ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار بڑھ جائے گا تو دوسرا حکم آ جائے گا، پھر دوسرا حکم ان کے لیے ماننا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کل چند مثالیں دی تھی کہ جیسے متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کی پہلے عدت جو 1 سال تھی،
بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا، دوسرا حکم نازل ہوا کہ 4 مہینے 10 دن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ پہلے شروع میں حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان میدان جہاد کے اندر 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا اور 10 کافروں کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا اور حکم یہ ہوا کہ ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں رہے گا۔ یا مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں جب صحابہ آتے تھے اور آپ سے کوئی یعنی کہ بات کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ آپ صدقہ کر لیں، لیکن اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یعنی کہ بیت اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو حکم کو تبدیل کر دیا، کہا کہ اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں بلکہ بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کیا، ٹھیک ہے، یا پہلے حکم کو ختم کر دیا یا اس کے بدلے دوسرا حکم دیا۔ تو یہ کل کے سبق کی تفصیل تھی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا ہے اور یہود کی شرارتوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہود کی ایک بہت زبردست قسم کی یعنی کہ خباثت یہ بھی تھی کہ وہ جا بجا لایعنی سوالات اپنے نبیوں سے کرتے تھے، کبھی کون سا سوال اٹھا لیا، کبھی کون سا سوال اٹھا لیا، کبھی کون سا سوال۔ تو صحابہ کرام نے بھی ان کی دیکھا دیکھی جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالات کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور قرآن کی یہ آیات اتری۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں کچھ نہ کہوں، میں تم سے کچھ پوچھوں نہ، تو اس وقت تک تم لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ ایک صحابی اٹھے اور جب حج کا حکم نازل ہوا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کہتا تھا ہاں تو تمہارے اوپر مشقت ہوتی، تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہا کہ ہر وقت سوالات نہ کیا کرو، کثرت سوالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طرح یعنی کہ صحابہ کہ جب اللہ کے نبی نے یہ منع فرمایا تو اس کے بعد صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ سے سوال نہیں کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی سوال کرنا ہوتا تو سال ہاں سال گزر جاتے، لیکن اس یعنی کہ ڈر کی وجہ، خوف کی وجہ سے میں آپ سے سامنے یعنی کہ لب کشائی نہیں کر سکتا تھا اور سوال نہیں پوچھ سکتا تھا، اور یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی اعرابی کو لائے کہ وہ میرا جو ذہن کے اندر جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں۔ اسی لیے دیہاتی صحابہ آتے تھے جو دیہات کے رہنے والے تھے، بدو قسم کے، وہ بیچارے چونکہ زیادہ ادب و احترام کی اس چیز کو تو نہیں سمجھتے تھے کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی آ کے آپ سے سوال پوچھ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے، کیونکہ ایک تو اللہ کی طرف سے یہ امر آیا تھا کہ سوال نہیں کرنا، صحابہ کو منع کر دیا، اور دوسرے پہ چونکہ صحابہ بھی ایسے تھے کہ وہ آپ سے ہر بات پہ یعنی کہ لبیک ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، سوالات نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کوئی اعرابی آتا تھا تو پھر آپ سے اس کو یعنی کہ سوال کے جواب میں تفصیلاً اس کا جواب دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک صحابی تھے، جب آپ نماز کے اندر بھولے اور سیدہ صاحب کا جب حکم نازل ہوا تو وہ ایک صحابی کی توسط سے ہوا۔ اس صحابی نے جب آپ سے 2 رکعت پر نماز سلام پھیر لیا تو وہ صحابی جو ہے اس کا جو ہے ذوالیدین ذوالشمالین نام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لمبے ہاتھوں والا صحابی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا تو نماز کم ہو گئی یا تو آپ بھول گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ تو پیچھے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لمبے ہاتھوں والا صحابی صحیح کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا ہے۔ کہا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس کا انتظار کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ صاحب کو حکم نازل فرمایا کہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو دوبارہ 2 رکعت جو ہیں وہ ان کو پڑھ کے آخر میں جو ہے سلام پھیر کر سیدہ صاحب کر لیں، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تھا اور وہ پہلا مسئلہ تھا، اس وقت جو درمیان میں گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو نماز کا جز بنا دیا۔ لیکن آئندہ کے لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر اس وقت تک آپ کو سیدہ صاحب کا اختیار ہے جب تک آپ نے نماز کے اندر یعنی کہ وہ حرکت نہیں کی جو منافی صلاح ہو، یعنی کہ ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے مخالف ہو، تو آپ سیدہ صاحب کر سکتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ اسی حیت میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تسبیحات کر رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے، آپ کے ذہن میں آیا کہ بھائی میں نے تو 2 رکعت میں سلام پھیر لیا ہے، تو آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت مکمل کر کے دوبارہ سیدہ صاحب کر کے آپ نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنا سینہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا یا گفتگو کر دی یا اٹھ کے وہاں سے چل دیے تو پھر دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا، سیدہ صاحب سے نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو جو ہے ایک ادب بتا رہے ہیں کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اللہ اکبر، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو اپنے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح بنی اسرائیل نے لایعنی اور من گھڑت سوالات کیے تھے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ ان سے من گھڑت سوال یہ کہ اللہ کو دکھاؤ،
گائے کے متعلق پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. تو جتنے وہ سوالات کرتے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ان کے اوپر پابندی اور سختی ہوتی گئی. تو اس لیے سوالات کرنے سے منع فرمایا. اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ دور گمراہی میں دور جا پڑا. یعنی کتنا دور جا پڑا کہ اس کا دوبارہ یعنی کہ ہدایت کی طرف لوٹنا مشکل نظر آ رہا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ آگے یہود کی ایک اور خباثت کا ذکر ہے کہ یہود کے دل کے اندر ایک خباثت تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں سے نفرت، ان کے ایمان سے نفرت، قرآن سے نفرت اور اللہ کے نبی سے نفرت، یہ ان کے دل کے اندر رکھی ہوئی تھی. زبان سے اظہار نہیں کر سکتے تھے اور بسا اوقات انہوں نے اظہار کیا بھی. جس طرح غزوہ احد کے اندر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں غزوہ احد میں گئے اور وہاں مسلمانوں کو شروع میں جو شکست ہوئی وہ ایک مسلمانوں کی غلطی تھی. اللہ کے نبی نے جس پہاڑی کے اوپر متعین کیا وہاں سے ہٹ کے اور پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو اس کا یعنی کہ یہود نے باقاعدہ اظہار کیا اگر تمہارا مذہب حق ہوتا تو تمہیں شکست نہ ہوتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے انہوں نے یہ باقاعدہ اظہار کیا. تو حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی اس میں کہ شروع میں ہمیں شکست ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ فتح دے دی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، ہمارا دین بہتر ہے یہ ہے. تو انہوں نے بالکل یعنی کہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھائی ہم نے تو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ جب تک جان میں جان ہے دین اسلام پر قائم رہیں گے، دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. کہا کہ تم تو اتنے بدبخت قوم ہو، تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تم نے ان کو توڑا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جب انہوں نے آ کر دونوں صحابہ نے جو ہے اللہ کے نبی سے یہ واقعہ سنایا تو قرآن کی یہ آیت اتری کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب اپنے دل کے اندر جو بغض اور حسد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یعنی کہ یہ کوشش ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب کے دل چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں واپس لوٹا دیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف. وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دل کے اندر جو حسد اور بغض تمہارے بارے میں ان کے دل کے اندر ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ کوئی جاہل نہیں ہے ایسے کہ ناواقف، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے بالکل حق ظاہر ہو چکا. حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی یہ شرارتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا، تورات کے اندر جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی گئی ان کو دیکھا، ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی یہ شرارتیں کرتے ہیں. تو صاحب ظاہر بات ہے اب اس کے ایکشن میں جو مسلمانوں کو غصہ آنا تھا، مسلمانوں کو جو ہے شدید یعنی کہ اضطراب تھا، تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبے کا انتقام کا ایک یعنی کہ یوں سمجھے کہ اندر سے ایک چنگاری اٹھنا شروع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو، ابھی تو ان سے درگزر کرو، وصفحو، اور ان کی طرف دھیان ہی نہ دو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جہاد کی شکل میں آ جائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یعنی کہ حکم جہاد کا آیا تو پھر یہود مدینہ کو بعض تو یعنی کہ جنگ کے دوران قتل کیے گئے اور بعض کو جو جلا وطن کر دیا گیا، اور بعض جو وہاں رہ رہے تھے ان کے اوپر جزیہ لگایا، ٹیکس لگایا گیا، اس کی پابندی کی انہوں نے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ امور مصلحہ یعنی کہ ان کاموں کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. آپ کو اگرچہ یہود کے ساتھ باقاعدہ لڑنے کی ابھی اجازت نہیں ہے، لیکن ان امور کو آپ نے پابندی سے کرنے. وہ کیا ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. یہ دو اتنے عظیم و شان کام ہے کہ جب تک امت کے اندر یہ صحیح طریقے پر یعنی کہ ہو رہے تھے تو امت کے اندر خیر ہی خیر تھی، لیکن جب سے یعنی کہ دونوں چیزوں کے اندر کوتاہی ہوئی تو آج ہمارے اندر جو فتنہ فساد نے جو ہے ایک فتنہ فساد کا ایک سیلاب ہمارے اندر آیا ہوا ہے. زکوٰۃ دینے والے جو صاحب زکوٰۃ ہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جن کو نصاب والا بنایا ہوا ہے وہ زکوٰۃ کا پورا حق ادا نہیں کر رہے. جس طرح اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے، وہ اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے کمزور مسلمان ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، یا مالی طور پہ وہ کمزور ہیں، وہ کسی غیر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. پھر جو عیسائیوں کی مشینری ہے وہ ان کو خرید لیتی ہے اور ان کے ایمان کو خریدتی ہے اور ان کو عیسائی بنا لیتی ہے. تو یہ اگر زکوٰۃ جس طرح زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اور جس طرح زکوٰۃ دینا چاہیے وہ اگر مسلمانوں کی دہلیز پہ لے جا کر اور یعنی کہ کمزور مسلمانوں کو پہنچا دی جائے تو ان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ انہیں مرتد ہونا پڑے. تو اس لیے مرتد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت. ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں جب زلزلہ آیا تو وہاں دیکھا گیا، ٹھیک ہے، لوگ باہر کی مشینریاں عیسائیوں کی، ٹھیک ہے جناب، انہوں نے دبا کے وہاں کام کیا اور پیسہ دیا، کئی لوگ مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور وہ عیسائی ہو گئے. تو بہرحال ان چیزوں کی پابندی کریں. اور دوسرا واقیم الصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. اور نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اس کے علاوہ یہ تو دو آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ جو بھی تم نیکی کرو گے اور اپنے لیے بھلائی کی چیزیں آگے بھیجو گے
تو تجدوہ عند اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع ہو جائے گی، کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضائع نہیں کریں گے۔ جو کام یہاں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے وہاں اس کو محفوظ کر دیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ اور آگے ان یہود کا ایک دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم یہودی اور عیسائی صرف یعنی کہ جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اس کا ذکر ہے کہ وقالو، اور کہتے ہیں لن يدخل الجنت، جنت میں نہ جائیں گے الا من کان ہودا او نصارا، صرف یہودی اور عیسائی۔ تلک امانیہم، کہہ دیجیے کہ یہ ان کی یعنی کہ جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی آرزوؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ قل ہاتوا برہانکم، میرے محبوب آپ نے کہیے اگر تم جنت کے وارث ہو، جنت کے حقدار ہو، تو تمہارے پاس کوئی برہان دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں دی جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ نے قانون بیان کر دیا، بلا، بے شک ہاں جائیں گے، لیکن کون؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، نہ اس پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ پھر آگے ان کا یہود کا آپس میں پھڈا چل گیا، ٹھیک ہے نا جی، یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی چیز نہیں، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے بیجا سوالات سے بچائے۔ اللہ نے منع فرمایا تھا، تو اب یہ علماء ربانیین یعنی کہ علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، ان سے بھی اس قسم کے لایعنی سوالات کرنے سے منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سوال جو یعنی کہ آپ کے دین کے متعلق ہو یا شریعت کے متعلق ہو، وہ سوال تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بے جا سوالات کرنا، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جی کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، کتا کیسا تھا، رنگ، یہ فضول چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تذکرہ کرنا یہ ایمانیات نہیں ہے، تو ایسے سوالات کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك